ساتھ ہی ہے، لیکن شاہ محمود صاحب نے پاکستان کے فورن منسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں اتنے اہم ایشو پہ جوائن کیا ہے. فورن منسٹر، ہمارے ذہنوں میں خدشات یہ ہیں، اور آپ سے زیادہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، کہ ہمارے کسی میئر سے ہندوستان اور اس کی انٹیلیجنسیا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا مطلب نکالے گی ہمارے کسی اسٹیپ سے. وہ کہیں گے کہ ہم نے جسٹیفائی کر دیا ان کے میئر کو. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ ہم نے دیکھیں نا، جب ہندوستان یونین ٹیریٹریز بناتا ہے وہ اس کے سٹیٹس کو چینج. شاہ صاحب، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان نے 1948 کے بعد بتدریج ریاست جموں اور کشمیر کے سٹیٹس میں تبدیلیاں کی اور اگست 2019 میں باقاعدہ یونین ٹیریٹریز کریٹ کر دیں، اگر ہم یہاں پہ پروونشل سٹیٹس دیں گے تو ہندوستان کہے گا کہ لو بسم اللہ، پاکستان نے بھی وہی کیا، فرق کیا رہ گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں مرزا صاحب، اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ایک پروویژنل اسٹیٹس دینے کی ہم نے ایک اس پر ہماری مشاورت جاری ہے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک تو لوگوں کا یہ درینہ مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ان کا اپنا تشخص ہونا چاہیے. تو ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو اس علاقے میں سب نیشنلزم کو ہوا دے رہی ہیں، اور وہاں جانتے ہوئے اس خطے کی، اس علاقے کی اہمیت کو جانتے ہوئے، کیونکہ سی پیک کے ساتھ بھی اس کی کتنی جو اہمیت ہے، آبادیت ہے، تو وہاں وہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اس پر ایک مشاورت کی ہے، اور اس پہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں بنیادی جو ہمارا اصول ہے کہ ہمارا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پہ، اس کو آنچ نہ آئے. ہم اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، تاکہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو، ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی تو انہوں نے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل کی تھی. اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے. جو ماضی میں جو 2009 میں جو کچھ اقدامات لیے گئے تھے ان کو بھی سامنے رکھا ہے، اور اس پورے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصول پر کمپرومائز کیے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. فورن منسٹر، ایک یہ سمجھا دیجیے ہمیں کہ پاکستان کی ہر جماعت کو آپ نے اس میٹنگ میں مدعو کیا، جہاں پہ آرمی چیف تھے، جہاں پر انٹیلیجنس نے بریفنگ دی، وہاں پر شیخ رشید تھے جن کے صرف ایک سیٹ ہے، وہاں پر جماعت اسلامی تھی، تمام جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں. لیکن آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو خود پی ایم ایل این کے ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب بھی تھے. آپ نے مسلم کانفرنس کو نہیں بلایا جو آزاد کشمیر کی تاریخی طور پہ بہت بڑی سیاسی جماعت رہی ہے. تو پھر یہ کنسلٹیشن کا پروسیس تو فورن منسٹر ادھورا سا رہ گیا. آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر صاحب، وہ مشاورت میں شامل تھے اور مشاورت میں شامل ہیں. ہمیں کشمیریوں کی جو اس معاملے میں حساسیت ہے اس سے ہم غافل نہیں رہ سکتے اور نہ رہیں گے. شیخ صاحب، آپ کشمیری اوریجن کے ہیں، ہمیشہ کشمیر کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہندوستان کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ آپ کے بڑے خلاف ہیں، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت کرتے ہیں. دیکھیں، ہندوستان تو ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی. آج کل وہ کورونا میں مبتلا ہے، 1 لاکھ بندے اس کے روز کیس آ رہے ہیں، کم و بیش 92,000 95,000. اور وہ پاکستان میں کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ اس کی اکانومی اسٹیبلش ہو، یہاں امن ہو، سکون ہو، یہاں بہتری اور برتری ہو، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے حالات اور معاملات 28-30% جو ہے اس کی اکانومی نیچے گئی ہے. اور وہ دنیا میں اس وقت لداخ کے محاذ پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، یا جو کچھ وہ سوچے بیٹھے تھا، وہ اس کی نفی ہوئی ہے وہاں پہ. تو ایسے عالم میں وہ پاکستان کے بارے میں تو کوئی اتنی مثبت سوچ نہیں رکھتا. اور جس طرح نواز شریف کی تقریر کو انہوں نے اچھالا ہے اور اہمیت دی ہے اس لیے کہ وہ فوج کے خلاف بیانیہ تھا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بڑی سخت، تلخ اور ترش سوچ رکھتے ہیں. تو جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب، آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو صوبوں میں کنورٹ کر دیں گے تو در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہم ہندوستان کے موقف کی تائید کریں گے کہ بھئی ان کو ایبزارب کر لیں، انٹیگریٹ کر لیں، مسئلے کو ختم کریں، لیٹس موو فارورڈ.
تو ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کے دباؤ میں؟ یہ بین الاقوامی دباؤ ہے ہمارے اوپر. دیکھیں سی پیک کا محور گلگت بلتستان ہے. دنیا نے جس طرح خاص طور امریکہ سمیت اس وقت سی پیک کے خلاف دباؤ بڑھایا ہے، اور جس طرح انڈیا لگا ہوا ہے، جس طرح آسٹریلیا، جس طرح برٹن، جس طرح کینیڈا، سی پیک کے خلاف ایک انٹرنیشنل ماحول بنایا جا رہا ہے. ایسے عالم میں جس وقت سی پیک کے خلاف ساری دنیا ایک ماحول بنانے کے موڈ میں ہے، ایسے عالم میں گلگت بلتستان جو کہ سی پیک کا محور ہے، مرکز ثقل ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اس مسئلے میں اب دیکھنا ہے کہ دنیا کی سیاست بھی بدلنے جا رہی ہے، اور دنیا میں انٹرنیشنلی اب 4 نومبر کے بعد امریکن الیکشن کے بعد صورتحال اور مزید واضح ہوگی کہ دنیا کس سمجھ جاتی ہے. جس طرح چین اور امریکن آمنے سامنے ہیں، ہم نے چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے چین کا ساتھ دینا ہے. اور جس طرح ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، آج ہماری فورسز ٹریننگ کر رہی ہیں، ایکسرسائز کر رہی ہیں روس میں، جس طرح ہم نے ایک نئی صورتحال کی تجدید کی ہے، اس میں سارے مسئلوں کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. کہ یو این ریزولوشن سے ماورا کوئی حل اس مسئلے کا ہے نہیں، لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ وہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، نہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں، نہ ان کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ سینٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو شناخت دینا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا اس ایریے میں، اور ان کی جو دادرسی کرنا ہے، ان کی جو حالت ہے اس کو معاشی طور پہ بہتر بنانا، سوشلی بہتر بنانا، ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت کرنا ضروری ہے. کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مستقل حل اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا، اور دونوں طرف جو انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا. اب جو بات تاریخی اعتبار سے ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنگش صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے کہ اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا، وہ ملکیت نہیں تھی مہاراجا کی. تو مقبوضہ علاقے کو نتھی کر دینا، سٹیٹس کر دینا، اس کو جو اس وقت پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کا ماتحت کر دینا، یہ کسی کو پروگیٹو اس کا نہیں ہے. لیکن جب تک یہ یو این ریزولوشنز کے اوپر موجود ہے، پیس میل سولوشن پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا. لہذا پروویژنل ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے ود دس کنڈیشن کہ اس کا فائنل حل اور سیٹلمنٹ اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشن کے مطابق پورے علاقے میں پلیبسٹ ہوگا اور لوگ اپنی راہ کا انتخاب خود کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں نے کافی لوگوں سے یہاں بات بھی کی اور بات میں کرتا رہوں گا. اس کے اندر ایک بڑی سمپل سی بات ہے. مطلب آج بلکہ کسی کو کہہ بھی رہا تھا کہ جتنے پاکستان کے جھنڈے اور آئی لو پاکستان کے یہاں میں نے نشانات دیکھے ہیں تو اتنے تو پاکستان میں بھی نہیں ملتے. کہ ان کی جو 73 سال سے جو ان کے عزائم تھے وہ ہم ریکگنائز کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ابھی بھی ریکگنائز کریں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہوا ہے. اب اس میں پروویژنل والی جو آپ بات کر رہے تھے، ہمارا چین کے ساتھ اگریمنٹ 1963 میں جو ہوا تھا بارڈر کا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ دس از پروویژنل اینڈ پینڈنگ دا فائنل سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی پینڈنگ ہم ان کو پروویژنل اسٹیٹس دے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فیبرری 1948 میں ہنزا اور نگر کا فل ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا. تو ہنزا اور نگر تو ویسے ہی پاکستان کا حصہ ہیں. یہ چونکہ ہم نے آسانی کے لحاظ سے ان کو بریگیڈ ایجنسی کے ساتھ میرے ساتھ رہے. بہت انٹرسٹنگ. جلد صاحب کوئکلی، اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب کی طرف جاؤں، جلد صاحب اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے، پانی ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے پروونس کا سٹیٹس دینے کی بات تو نہیں. یہ تو سٹرکچرل اور لاجسٹک چیزیں ہیں. آپ فاٹا کو کے پی میں انٹیگریٹ کریں نہ کریں، آپ وہاں بہتر سڑکیں دے سکتے ہیں، ہسپتال دے سکتے ہیں، ڈسپینسری دے سکتے ہیں، ڈاکٹر اور نرسیں دے سکتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروسز دے سکتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے اسکول دے سکتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو